فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھیں۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھنے لگے تو مکہ مکرمہ کے بعد سردار جو تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ، کچھ نامناسب کلمات ادا کرنے لگے۔ اب چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصے تک مکہ مکرمہ میں غلامی کی زندگی بھی گزارتے رہے، تو اس وجہ سے یہ بعض سردار جو تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سرداروں کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی اس حوالے سے انہیں باخبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سرداروں کو بلایا اور ان سے پوچھا تو وہ اقرار کرنے لگے کہ ہاں ہم نے اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ تو اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 نازل ہوتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اس میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ نہ تو کوئی اپنے مال کی وجہ سے فخر کرے، نہ اپنے نسب کی وجہ سے فخر کرے، اور نہ کسی غریب کا مذاق اڑائے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا، فرمایا کہ فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال کتنا، فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ تمہاری شکل و صورت کیسی ہے، تمہارا نسب، تمہارا قبیلہ کیسا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ فضیلت کا معیار اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو تم میں سے متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والا ہے۔ اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی گورے کو کسی کالے، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں فرمایا فضیلت کا معیار اگر ہے تو وہ تقوی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم میں سے عزت والا، فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ